السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریحان بھائی، یہ وحی خفی اور وحی جلی یہ کیا چیز ہے دونوں؟ اور ایک فرقہ ہے جو منکرین حدیث ہے غالباً، جو حدیث کا انکار کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وحی خفی اور وحی جلی یہ کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وحی خفی اور وحی جلی کیا ہے؟ دیکھیں، اصل میں ان کا اعتراض تو بالکل ہی بیکار ہے اور بے ڈھنگا سا اعتراض ہے۔ یعنی کہ وہ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وحی صرف ایک ہی ہے اور وہ قرآن پاک ہے، اور وحی خفی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حدیث کی یعنی کہ کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وحی صرف ایک ہی ہے، وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ یہ بات ان کی بالکل غلط ہے۔ اگر وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے تو یقیناً وہ اس بات کا جواب ان کو مل جاتا۔ دیکھیں، وحی خفی وحی جلی ہے، ٹھیک ہے، اور وحی جلی قرآن پاک کو کہا جاتا ہے، وحی خفی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے، اور دونوں وحی ہیں، دونوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، دونوں دین اسلام کا حصہ ہیں۔ اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے تو قرآن کا بھی انکار ہوتا ہے، اور قرآن جو شخص حدیث کو نہیں مانتا وہ حقیقت میں قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے صرف آپ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو لے لیں مثال کے طور پہ۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے جب وہ فرعون سے نکل کر وہاں مدین کی طرف گئے، اور وہاں پہ جب ان کی شادی ہوئی، اور شادی کے بعد جب وہ اپنی بیوی کو لے کے نکلے تو انہوں نے کیا کہا تھا اپنی بیوی کو؟ انی آنست نارا، کہ آپ یہاں رکو اور مجھے ایک آگ، ایک روشنی نظر آ رہی ہے، میں وہ لے کر آتا ہوں۔ تو اب جب وہ وہاں گئے، اس جگہ پر اس روشنی کے پاس پہنچے، تو اب وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ذکر کیا؟ فلما آتاہا نودیا یا موسیٰ انی انا ربک، کہ پس جب وہاں پر آئے تو وہاں سے ایک آواز آئی، اور آواز کیا آئی؟ جب وہاں آئے تو نودیا، ندا دی ان کو اللہ تعالیٰ نے کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ اب اللہ رب العالمین کلام کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اور کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ولما جاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ پہ کہ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک، کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے وہاں پر ایک خاص وعدہ، جو مطلب یہ کیا کہتے ہیں، تورات ملنے سے پہلے کا واقعہ، جب توریت آپ کو نہیں ملی تھی تو ایک اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، اللہ رب العالمین بھی موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر رہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے اور آگے آئیں تو سورہ طٰہٰ میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تھے پہلی دفعہ، تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور اللہ تعالیٰ نے فلما آتاہا نودیا یا موسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ندا دی اور ان کو بلایا کہ اے موسیٰ انی انا ربک، کہ میں موسیٰ تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک، اپنے جوتوں کو اتار دو، فاستمع لما یوحی، فاستمع، استماع کرو، سنو غور سے، لما یوحی، جو آپ پر وحی کی جا رہی ہے اس کو سنو، اقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ندا دی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک، اپنے نالین کو اتارو، اپنی چپلوں کو اتارو، فاستمع، اور کان لگا کر سنو، غور سے سنو، لما یوحی، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ وحی، اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اب اللہ رب العالمین نے وحی کی، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے، پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا وَتِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اب فرعون کی طرف جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی کر رہا ہے، اس کو سمجھانا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے وحی کی ان کے اوپر، اور پھر فرعون کے پاس گئے، وہاں پہ پھر بڑا لمبا واقعہ ہے، میں خالی جو پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کی طرف خالی توجہ دلاؤں گا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کا مکالمہ فرعون سے ہوا، پھر اس کے اوپر عذاب آیا، پھر اس کو غرق کیا گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو نجات دی گئی فرعون سے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو بلایا 40 راتوں کے لیے، اور اس جگہ پہ بلا کے اب اللہ تعالیٰ ان کو توریت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کتاب اب ان کو دی، کب؟ جب یہ سارا واقعہ ہوا، لیکن وہی اللہ رب العالمین ان پہ کرتا تھا، اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے وہی کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب دینے سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا، پھر فرعون کے پاس بھیجا، فرعون کو جو تبلیغ کی، فرعون کو جو سمجھایا، رب کی پہچان بتائی، جادوگروں سے مقابلہ ہوا، تو یہ سارا کیا تھا؟ یہ وحی تو تھی لیکن کتاب نہیں تھی۔ ضروری نہیں کہ کوئی کتاب نہ ہو تو وہ وحی نہیں ہوگی۔ وحی اسی کو وحی خفی کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی لیکن کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ کتاب اس وقت نازل ہوئی جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کا وعدہ کیا، اس کے بعد توریت کو نازل کیا، تو پھر کتاب نازل کی گئی۔ اب دیکھیں کتنا ایک لمبا عرصہ اور اس سے مقابلہ ہوا، اس کو تبلیغ کی، تو یہ ساری تبلیغ اور یہ ساری باتیں کیا تھیں؟ یہ ساری کی ساری باتیں وحی کے مطابق تھیں، اور یہ وحی خفی ہے۔ اب یہ قرآن سے ثابت ہے، وحی خفی قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وحی کا ذکر کیا لیکن کتاب کا ذکر نہیں کیا، اور کتاب کا ذکر کب کیا؟ جب یہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات مل گئی، تو وہاں کتاب کا ذکر کیا۔ تو اب صرف کتاب کو ہی اگر وحی مانا جائے تو پھر وہ جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا یا جو انہوں نے فرعون کو سمجھایا، اس کو تبلیغ کی، وہ کیا تھا؟ وہ بھی یقیناً وحی تھی۔ تو جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے نا، تو حقیقت میں وہ قرآن کو نہیں مانتا، جو صرف قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر وہ قرآن کو مانتے تو اس بات کو بھی مانتے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ جو وحی ہوئی تھی وہ وحی خفی تھی، اور وہ حدیث تھی، اسی کو حدیث کہتا ہے۔ اور ہر نبی پہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی پہ وحی خفی کو نازل کیا ہے، اور وہی ایک حدیث کی ہے، وہی جو ہے حدیث ہوتی ہے۔ اور جو کتاب جن نبیوں کو کتاب دی گئی ہے ان کتاب کی وضاحت یقیناً وحی خفی میں ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا جو پریکٹیکل ہوتا ہے، اس پہ جو عمل ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو وحی خفی پر وحی جلی دی گئی قرآن پاک کی صورت میں، اور اس کا پورا پریکٹیکل وحی خفی کی صورت میں، جو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں اس میں جو احادیث صحیحہ ہیں یقیناً وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ بھی کیونکہ قرآن کی لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں، کھول کے وضاحت کر دیں۔ تو وحی خفی کیا ہے؟ وہ ہے جو رسولوں کی، انبیاء کرام کی بات ہوتی ہے، اور اس وحی جلی کی وضاحت اور تشریح ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں قرآن سے یہ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملاقات کرتے ہیں، اور بیٹے کو کہتے ہیں کہ انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک کا، میں ذبح کر رہا ہوں آپ کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس کو ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا۔ اب بیٹے کو دیکھیں، بیٹے کا عقیدہ دیکھیں، بیٹے نے کیا کہا؟ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں افعل یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے نا آپ وہ کریں۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، دکھایا گیا، انہوں نے اپنے بیٹے سے ذکر کیا۔ بیٹے نے کوئی کتاب نہیں دیکھی، کتاب نہیں پڑھی، یا اس کتاب کو یا اس وحی کو نہیں سنا جو وحی کتابی صورت میں ہوتی ہے، جیسے کہ منکرین حدیث بولتے ہیں کہ کتابی صورت میں یہی وحی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سنا، اور وہ بھی خواب کی بات، اس پر اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابا افعل، اے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے نا آپ وہ کر گزریں، یعنی کہ ان کے نزدیک وہ اللہ ہی کا حکم تھا، اور جو وحی خفی ہے وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، یعنی کہ جو وحی خفی ہے، حدیث رسول ہے، وہ بھی اللہ کی بات ہوتی ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین ہی کی بات ہوتی ہے، لیکن الفاظ انبیاء کرام کے ہوتے ہیں۔ تو اب قرآن پاک کی اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وحی خفی ہے، اور کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے حالانکہ خواب کا واقعہ ذکر کیا، پھر بھی اسماعیل علیہ السلام کا عقیدہ دیکھیں، ایمان دیکھیں کہ انہوں نے کہا یا ابا جان آپ اس کو کر گزریں جو آپ کا حکم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم تھا۔ تو وحی خفی کی اسلام میں وہی حیثیت ہے جو وحی جلی کی، یعنی کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں احکام میں ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن مراتب دونوں مرتبے میں دونوں کے فرق ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، اور حدیث کا اس کے مقابلے میں مرتبہ مقام کم ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ حدیث پر ایمان لانا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔